لوگوں کو غلط فہمیوں میں مبتلا کرتے ہیں. کس میں کرتے ہیں؟ اور ہماری نوجوان نسل بڑی جلدی سے یہ ان کے شکنجے میں اور ان کے پنجرے میں گھس جاتی. کبھی کوئی روایت ایسی سنا دیں گے حضور نے فرمایا مجھے کیا معلوم. اچھا فرمایا بھی ہے حضور نے، لیکن نہ اس بات کا سیاق و سباق آپ کو بتائیں گے، نہ اس کا محل وقوع بتائیں گے، نہ اس بات کا آگا پیچھا بتائیں گے. کہہ دیں گے حضور نے فرمایا، دیکھو حدیث میں موجود. وہ دیوانے جس نے یہ کہا ہے ایک مقام پر مجھے کیا معلوم ہے، وہی یہ فرما رہا ہے میں اپنی امت کے آخری بندے کو دیکھ رہا ہوں جو دوزخ سے نکل کر جنت میں جا رہا ہے. وہی یہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن میرے چچا کا لباس کیسا ہوگا سکتا ہوں، میرے آدم پاک کا لباس کیسا ہوگا میں تمہیں وہ بھی بتا سکتا ہوں. اور ایک بندہ اٹھ کے جس کا نام ابو ہریرہ عبد الرحمن ابو ہریرہ ہے، اٹھ کے کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں حضور یہ بتا دو کہ جنت کے محلات کی اینٹیں کیسی ہیں. تو فرمایا میں بتاتا ہوں، فرش اس چیز سے بنا ہے، گارا اس چیز سے بنا ہے، سین اس چیز سے بنا ہے، چھت اس چیز سے بنا ہے، اور وہاں خوشبو کے لیے زعفران بکے. ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو کر کہتا ہے آپ ہم کو یہ بتائیں کہ پیالے کتنے ہوں گے کوثر کے حوض پر. تو ارشاد فرمایا جتنے آسمان کے تارے. اب بتلائیں وہی ایک بات کرنی ہے جو حضور نے کس مقام پر ہوئے. حضور کے تو کئی حالتیں ہیں اور حضور نے کبھی جان بوجھ کر بھی کوئی بات نہیں کی. اور اس پہ حضور کے سبب کیا تھا نہ کرنے کا؟ سبب یہ تھا کہ آپ کی اور میری پردہ پوشی ہو. یہ کان کھول کر سنیں. اور اس دور میں کبھی آپ نے کسی کافر کی پردہ پوشی کی، کسی مومن کی پردہ پوشی کی، کسی مشرک کی پردہ پوشی کی. پردہ پوشی کے چکر میں آپ نے کبھی کوئی بات نہیں بھی کی. آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ اب علم نہیں ہے اور امت کو گمراہ نہ کریں. میں اس کی مثال اس حدیث شریف سے دیتا ہوں. رسول اللہ سے تشریف لے جا رہے ہیں، پوری جماعت صحابہ حضور کے ساتھ ہے، اور ایک بندہ اونٹنی لے کر آ جاتا ہے اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں اللہ کا رسول ہے، اسے سلام کرو. اور وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا ان کو رسول. پھر وہ رسول اللہ کے سامنے آ جاتا ہے اور پھر وہ حضور سے کہتا ہے اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو بتاؤ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. آپ نے سن لی ہے بات. قربان جاؤں میں پیر نصیر الدین نصیر پر انہوں نے ایک شعر لکھا ہے. انہوں نے فرمایا حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے. اور ایک موقع پر میرے امام اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی فرمایا. آپ فرماتے ہیں نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی. اور تم اس کو سمجھتے ہو کہ انہیں خبر نہیں، امت کا جنازہ نکالنے کے چکر میں ہو. وہ بندے نے آ کر کہا بتائیں جی میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. حضور نے ایسے کیا مجھے دیکھو عطائے رسول والوں، کپڑا چہرے پر ڈالا اور رخ ایسے کر لیا. انہیں پھر کیا تم نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو بتاؤ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے. سرکار کوئی نہیں بولے. اس نے تیسری مرتبہ پھر کہا کہ پتہ ہوندہ تسی دس نہ دے دے، یہ پتہ ہوندہ تسی یہ گل نہیں کدی کدی پتہ ہو کے بھی نہیں دسی دے. آپ چپ رہے. وہ حضور کے ساتھ ایک بچہ سفر کر رہا تھا جس کا نام ہے سلمہ بن سلامہ. اونچا بولو کیا نام ہے؟ یہ رٹ لو نا کی یہ پھر بولو. وہ سرکار جب چلنے لگتے نا وہ نالین سیدھی کردہ. کیا کردہ؟ اونچا بولو. صرف آپ دے جوڑے مبارک پیروں میں پانا لے وہ سدھے کر دے. اس منڈے دی عمر کتنی 11 سال. کتنی ایتھو منڈا کوئی کھڑا کرو 11 سالہ دا 11 سالہ دا منڈا حضور دینا. حضور اپنا روک ادھر کر. حضور بولنا کوئی نہ. حضور چپ رہو.
وہ مڑ مڑ کے آوازیں کسی جاوے اے رسول تو بتاؤ، جو ہو رسول تو بتاؤ، جو ہو رسول تو بتاؤ۔ حضور چپ، بولن ہی نہ۔ وہ جب تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ وہ بولا نا یہ رسول ہمیں یار تداس نہ دے یار، تب سلمہ بولے، کلیجہ پھٹا ان کا۔ انہاں فرمایا کتے زبان بند کر، مصطفیٰ کی طرف بار بار ایسے جملے نہ کس، یہ تو میں بتا سکتا ہوں تیری اٹھ رہی ہے پیٹ میں کیا۔ اور پھر انہوں نے وہ بتا بھی دیا، پھر انہوں نے اچھا بولو، اور بتایا کیا، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے بتا بھی دیا، انہوں نے بولا تو نے اس کے ساتھ غلط کاری کی ہے، وفی بطنہا منک سخلا، اور تیری گندگی اس کے پیٹ میں ہے۔ اب آمنہ کے لال نے اس طرح دیکھا اور دیکھ کر حضرت سلمہ سے فرمایا اسکت سلمہ قد فحشت، اور سلمہ چپ ہو، کیوں پردہ دری کر رہا ہے، کیوں اس کا پردہ پھاڑ رہا ہے، بات چھپی ہے چھپی رہنے دے، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے۔ اور یہ جنازہ نکال رہے ہیں یہ نوجوانوں کو، یہ کبھی نسل کہ کبھی کون سی پٹی کبھی کون سی پٹی، آگے کیا کم مقابلے ہیں ہمارے اور اغیار سے اور باطل فرقوں سے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے، جن کی ایک کڑی یہ خنزیر بھی ہے آخری مرزا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ اور مجھے ایک بات بتاؤ تم سارے کے سارے، کیا صحابہ جیسے اور اہل بیت جیسے اس پوری دنیا میں کوئی ہے؟ اچھا بولو نبیوں کے سوا، نبیوں کے، پھر بولو نبیوں کے، کہ وہ اہل بیت سے بھی افضل ہیں اور صحابہ سے بھی، اچھا بولو 1.25 لاکھ نبی اہل بیت سے بھی اور صحابہ سے بھی۔ آپ بتاؤ اس کے بعد صحابہ جیسا کوئی اور ہے؟ لیکن کسی ایک صحابی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ حسنین کریمین موجود ہیں، خدا کی قسم جن کے ایسے ارادہ کرنے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قضاء و قدر کے فرشتوں کو دوڑیں لگ جاتی تھی، لیکن انہوں نے بھی یہ دعوے نہیں کیے۔ تو یہ ساری یہ اغیار کی سازشیں ہیں، یہود و نصارہ کے مکر ہیں۔ کس کے؟ انہوں نے اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے آج تک یہی کر رہے ہیں۔ آج تک میں تمہیں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں آج تک یہی کر رہے ہیں، آپ کو خبر تک بھی نہیں ہے۔ ہمارے کئی ملا بکے ہوئے ہیں، ہمارے کئی پیر بکے ہوئے ہیں، تصوف کا نام لینے والے آستانوں والے کئی بکے ہوئے ہیں، کئی ہمارے مولوی بکے ہوئے ہیں، کئی ہمارے مفتی بکے ہوئے ہیں، کئی نقیب بکے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کون کون بکا ہوا ہے، ان کے ایجنڈوں پر کام ہو رہا ہے۔ کوئی اپنے گردہ گرد چند بندے بٹھا کر حضور کے علم پر بھونک رہا ہے، حضور کی محبت ہمارے سینوں میں تاکہ کم ہو جائے، اور کسی سے انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کروا دیا تاکہ ان کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں اور عقیدت رسول ان کی کمزور پڑ جائے۔ پر یاد رکھنا ہر دور کے اندر اگر یزید پیدا ہوتا رہا ہے تو حسینی کردار ادا کرنے والے بھی پیدا ہوتے رہے۔ لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا، اکھاں کھول کے رو، ایڈے کلے بن کے نہ رو، سیانے بنو، اپنے آقا سے وفا کرو، اور جتنے مرضی ہے تم گناہگار ہو، اگر تم حضور کے وفادار ہو تمہیں نہ یہاں خوف ہے نہ وہاں خوف ہے۔